سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک عادل اور متقی بادشاہ تھا۔ رات کا بیشتر حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور نوافل پڑھنے میں گزار دیتا۔ 557 ہجری میں ایک شب نماز تہجد ادا کرنے کے بعد ذرا لیٹے ہی تھا کہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کرنجی آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ فرما کر سلطان سے فرمایا کہ ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ سلطان کی گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی، فوراً اٹھے، وضو کیا، نوافل پڑھے اور پھر دوبارہ لیٹ گئے۔ دوسری مرتبہ آنکھ لگی تو پھر دوبارہ یہی خواب آیا، پھر جاگے اور وضو کر کے نوافل پڑھے۔ جب تیسری مرتبہ لیٹے تو پھر وہی خواب دکھائی دیا، فوراً اٹھے اور کہنے لگے کہ اب نیند کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی وقت رات کو اپنے خادم کو اپنے متقی اور صالح وزیر جمال الدین اصفہانی کو بلوانے کے لیے بھیجا۔ وزیر آیا تو سلطان نے اپنی کیفیت بیان کی۔ وزیر نے عرض کیا کہ ضرور مدینہ منورہ میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے، فوراً وہاں چلیے اور بہتر ہوگا کہ اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت مال و متاع اور ہتھیاروں سے لدے ہوئے تیز رفتار اونٹوں پر اپنے خدام کی معیت میں مدینہ منورہ کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے اور مصر سے مدینہ منورہ کا سفر تیزی سے رفتاری کے ساتھ طے کر کے 12 دن کے بعد شام کو عصر کے وقت مدینہ منورہ کی مقدس زمین پر قدم رکھا۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے سلطان اور ساتھیوں نے غسل کیا اور صاف ستھرے کپڑے پہنے اور نہایت عجزی و انکساری سے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی۔ ریاض الجنت میں بیٹھ کر نوافل ادا کیے، روزہ اطہر پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کیا۔ اس کے بعد فارغ ہو کر مدینہ منورہ کے حالات کا جائزہ لیا تو بظاہر حالات معمول کے مطابق پائے۔ سلطان نہایت متفکر ہوا۔ سلطان مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ امیر مدینہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان نے اپنے وزیر جمال الدین اصفہانی کے مشورے سے امیر مدینہ کو اعتماد میں لیا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس پر امیر مدینہ نے عرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل اس طرح ممکن ہے کہ لوگوں کو دعوت عام دی جائے اور اس میں تمام اہل مدینہ کو مدعو کیا جائے اور لوگوں کو بادشاہ کی طرف سے تحائف بھی دیے جائیں۔ اس طرح دعوت میں وہ دونوں آدمی بھی جن کی شکلیں سلطان کو خواب میں دکھائی گئی ہیں آئیں گے اور آپ ان کو پہچان لیں گے۔ سلطان کو یہ تجویز پسند آئی اور فوری طور پر اس دعوت کا اعلان کر دیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ اہل مدینہ پر بادشاہ کی جانب سے بخشش اور اموال بھی تقسیم ہوں گے۔ اگلے دن اہل مدینہ دعوت میں آئے مگر سلطان کو اپنی مطلوبہ دو آدمی کہیں نظر نہ آئے۔ سلطان کے بار بار دریافت کرنے پر کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو تو معززین شہر نے سوچ بچار کے بعد بتایا کہ دو اہل مغرب دعوت میں شریک نہیں ہوئے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ دونوں نہایت صالح اور عبادت گزار ہیں، سارا دن لوگوں کو پانی پلاتے ہیں اور لوگوں پر بے حد سخاوت کرتے ہیں۔ سلطان کے حکم پر مذکورہ آدمی لائے گئے تو سلطان نے پہلی ہی نظر میں شناخت کر لیا کہ وہی مطلوبہ آدمی ہے۔ انہوں نے سلطان کے دریافت کرنے پر بتایا کہ وہ قریب ایک رباط میں ٹھہرے ہوئے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور حج کے بعد روزہ اطہر کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی تمنا تھی تو یہاں ہی قیام کر لیا۔ سلطان دونوں کو وہیں چھوڑ کر خود ان کی رہائش گاہ پر گیا تو دیکھا کہ ایک معمولی حجرہ کے فرش پر چٹائی بچھی ہوئی ہے، طاق میں قرآن مجید ہے اور ایک کونے میں روزمرہ کے استعمال کا کچھ سامان رکھا ہوا ہے۔ اچانک سلطان کے دل میں ایک خیال آیا تو اس نے چٹائی پر بچھا ہوا مصلی الٹ دیا۔ اس کے نیچے ایک پتھر تھا، پتھر کو ہٹایا گیا تو نیچے ایک سرنگ برآمد ہوئی جو بہت گہری کھودی گئی تھی اور دور تک چلی گئی تھی، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر تک جا پہنچی تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کا کچھ حصہ بھی نظر آتا تھا۔ اسی وقت سلطان نے دونوں لانتیوں کو گرفتار کر لیا اور ان سے حقیقت حال دریافت کی تو انہوں نے اقبال جرم کرتے ہوئے بتایا کہ وہ روم کے رہنے والے نصرانی ہیں اور ان کو نصرانی بادشاہوں نے کثیر مال و دولت دے کر اس مقصد کے لیے مدینہ منورہ بھجوایا تھا
کہ کسی بھی صورت میں بارگاہ نبوت میں داخل ہو کر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد نورانی نکال کر لے آئے، نعوذ باللہ۔ اس مقصد کے لیے وہ بدبخت رات کو سرنگ کھودتے اور دن نکلنے سے پہلے سرنگ سے نکلنے والی مٹی مشکوں میں بھر کر جنت البقیع کے مضافات میں ڈال آتے اور سارا دن ان مشکوں میں پانی بھر کر لوگوں کو پلاتے تاکہ مدینے کے لوگ ان سے خوش رہیں۔ یہ واقعات سن کر سلطان نور الدین زنگی پر رقت طاری ہو گئی اور دیر تک ہزاروں قطار روتا رہا۔ اسی وقت سلطان نے دونوں بدبختوں کے سر قلم کر دینے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کے سامنے سلطان نے اپنی موجودگی میں جلاد کو دونوں کے سر تنن سے جدا کرنے کا حکم دیا۔ جلاد نے فوراً اپنی تلوار سے دونوں کے سر گردن سے جدا کر کے دور پھینک دیے۔ اس طرح یہ گستاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی مقدس زمین پر کچھ دیر خون میں لت پت تڑپتے رہے اور اس کے بعد جہنم واصل ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان نے اپنی نگرانی میں روضہ اطہر کے ارد گرد اتنی گہری خندق کھدائی کہ پانی نکل آئے، پھر اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا ڈال کر اسے سطح زمین تک بھر دیا تاکہ آئندہ کسی کو قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی ناپاک جسارت نہ ہو سکے۔ گنبد خضرا اسی مقصورہ کی بنیاد پر قائم ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ